علم جب عشق سے جڑ جائے تو الفاظ بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور دل کا سکون صرف کتابوں میں نہیں نگان مرشد میں ملتا ہے۔ آج ہم جانیں گے وہ سفر جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علم سے باطنی فیض تک کی راہ تلاش کی، اور پہلی مرتبہ دنیا نے ان کی روحانی حقیقت کی جھلک دیکھی۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نگان فیض نے جو شعلہ دل میں روشن کیا، وہ شعلہ اب علم کی روشنی میں بدلنا چاہتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے دنیاوی کاروبار ترک کیا اور خود راہ علم کی طرف نکل پڑے۔ پہلا پڑاؤ خراسان تھا، جہاں کی فضا علم و عرفان کی خوشبو سے معطر تھی۔ اب دن رات قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کی کتب میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد اپنے سمرقند اور بخارا کا رخ کیا۔ یہ وہ مقام تھے جہاں اس وقت کے جلیل القدر علماء اور اولیاء علم و حکمت کا نور پھیلا رہے تھے۔ ان شہروں میں اب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف شریعت کا علم حاصل کیا، بلکہ صوفیہ کے حلقوں میں شامل ہو کر مجاہدہ، ذکر، مراقبہ اور خلوت گزینی کو بھی اپنایا۔ کئی دن روزہ، کئی راتیں قیام، یہ سب اس عشق کا مظہر تھا جو صرف اللہ کے لیے جاگا تھا۔ پھر آیا وہ سفر جس نے اب رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی دنیا کی چوٹیوں تک پہنچایا، سفر بغداد۔ بغداد اس دور کا مرکز، ولایت، چشمہ علم اور دربار اولیاء تھا۔ یہاں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز کی خوشبو ابھی تازہ تھی۔ بغداد میں اپنے متعدد اساتذہ سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیے اور زاہد و ریاضت میں کئی سال گزارے۔ بغداد میں ایک دن دوران درس استاد محترم نے معرفت اور اخلاص کے تعلق پر ایک نکتہ بیان کیا جس پر طلبہ میں اختلاف ہو گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب سے اپنی رائے پیش کی، جو بظاہر اس وقت کے جید عالمین کو مشکل لگی۔ استاد نے فرمایا، اگر یہ بات درست ہے تو دلیل لاؤ۔ خواجہ صاحب نے مؤدب انداز میں فرمایا، استاد محترم، یہ نکتہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے پڑھ کر سنا دوں۔ استاد نے حیرت سے کہا، لیکن وہ کتاب تو یہاں موجود نہیں، اور تم نے اسے کب پڑھا؟ خواجہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور پورا صفحہ لفظ با لفظ زبانی بیان کر دیا، کتاب کے حوالہ کے ساتھ۔ استاد اور مجمع حیران رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل علم نے جانا کہ یہ صرف طالب علم نہیں، یہ طالب نور ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں روحانی کشف نے پہلی بار خود کو ظاہر کیا، بغیر شور کے، بغیر دعوے کے، خاموش، عارفانہ اور باادب انداز میں۔ اسی مدرسے کے قریب رہنے والا ایک متکبر عالم اکثر کہا کرتا تھا، یہ درویش کچھ نہیں، صرف نام کے فقیر ہیں۔ مگر ایک دن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو اس عالم کی نظر آپ پر پڑی، اور یکایک اس کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ہوش میں آ کر اس نے قدموں میں گر کر کہا، میں نے تجھے صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے پہچانا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا روحانی موڑ تھا۔ کچھ دن بعد ایک نابینا شخص حضرت کے پاس آیا۔ نہ اس نے کچھ مانگا، نہ حضرت نے کچھ کہا، بس محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ نابینا چیخ اٹھا، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ حاضرین دم بخود رہ گئے۔ اس واقعے نے بغداد میں آپ کی ولایت کی بازگشت پھیلا دی۔ اسی شہر کی ایک رات وہ رات آئی جب حضرت کو خواب میں زیارت رسول اللہ نصیب ہوئی۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، آئے معین الدین، جا، اجمیر تیرا منتظر ہے۔ وہاں دل بند ہیں، وہاں دلوں پر پردے ہیں، اور تیری نگاہ ان کے پردے ہٹا دے گی۔ وہاں میرا دین تیرے ہاتھوں سے پھولے گا۔ یہ خواب اس نور کی مہر تھا جس نے بغداد کے بعد آپ کی زندگی کا رخ مکمل بدل دیا۔ حضرت نے وہ صبح ایک نئے عزم، نئی روشنی اور ایک عظیم مقصد کے ساتھ شروع کی۔ اب وہ صرف طالب علم نہ رہے، بلکہ ایک ربانی مشن کے سپاہی بن چکے تھے۔ اس کے بعد اب کی شہرت خفیہ رہی، مگر اہل دل جاننے لگے کہ یہ نوجوان کچھ خاص ہے۔
بغداد میں قیام کے دوران اپنے صرف کتابیں نہیں پڑھے بلکہ دلوں کے صفحے بھی سمجھنا شروع کر دیے۔ راتیں تنہائی میں گزرتی، دن خدمت اور علم میں، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس در کی طرف بلایا جس سے روحانیت کا حقیقی فیض جاری ہوتا ہے، یعنی مرشد کامل۔ خراسان سے بغداد تک کا یہ سفر صرف ظاہری قدموں کا نہیں تھا، یہ باطن کے دروازوں کی تلاش تھی۔ ایک نظر، ایک لقمہ، اور اب علم و مجاہدہ کے بعد وقت آ چکا ہے اس ملاقات کا جو ہر ولی کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اگلی قسط میں دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور ولایت کا آغاز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نورانی سفر جاری رہے، ایسی اور اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور علم کی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں۔